اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راولپنڈی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شفع، یعنی رائٹ آف پریہمشن، حق کے شفع، جس کو اردو میں حق کے شفع اور انگلش میں رائٹ آف پریہمشن کہتے ہیں۔ ناظرین، شفع بیسیکلی جو شفع کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملانا، کسی چیز کو ملانا، جفت کرنا، جوڑنا۔ اب شفع کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں، یعنی جو آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے جو ہمسائے ہیں، نیبرز ہیں، ان کے رائٹس آف پرائیویسی کو سیکیور کرنا، یعنی جو ان کی پردہ داری ہے اس کو سیو کرنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ آپ نے اکثر دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں، کہ جو خاندان ہوتے ہیں، جو قبیلہ ہوتا ہے، وہ ایک جگہ ایک ساتھ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی اجنبی آدمی ان کے درمیان آ کے بسنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ان لوگوں کی جو پرائیویسی ہوگی وہ ڈسٹرب ہوگی۔ تو لہٰذا اس چیز کو، اس پرائیویسی کو بچانے کے لیے ایک رائٹ دیا گیا ہے جس کو رائٹ آف پریہمشن یعنی حق کے شفع کہتے ہیں۔ اب حق کے شفع ہے کیا؟ یہ کون لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ناظرین، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ حق کے شفع جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو حاصل ہوتا ہے۔ اب شفع ہوتا ہی یہ بیسیکلی کہ ایک آدمی جو زمین بیچتا ہے کسی دوسرے فریق کو، تو پھر تیسرا آدمی اٹھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ جو زمین انہوں نے بیچی ہے، اس آدمی نے فلاں آدمی کو بیچ دی ہے، اس زمین پہ میرا حق ہے۔ اور حق کس بیس پہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یعنی شافع جو ہوتا ہے، جو پریہمشن اویل کرنے والا شخص جو ہوتا ہے، اس کا جو رائٹ آف پرچیزنگ دیٹ لینڈ از مور دین دیٹ پرسن ہو ہیو آلریڈی پرچیز دیٹ لینڈ، کہ جو شخص پہلے سے وہ زمین خرید کر چکا ہے اس سے زیادہ حق تیسرے فریق کا ہے جو شفع کرنے والا ہے۔ تو اس کا یہ ہوگا کہ 3 طریقے ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو زمین، یعنی جو خریدی گئی زمین پر اپنا حق کے شفع ظاہر کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا شخص کو شیئرر، یعنی شریک کھاتہ۔ اگر کسی کی زمین مشترک ہے، اس میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے کو بیچ دیتا ہے اپنا حصہ، تو وہ جو کو شیئرر ہوگا، جو کھاتہ مشترک، یعنی جس کی زمین اس کے ساتھ ہوگی، یعنی وہ جو مشترک ہوگا، کامن جن کی لینڈ ہوگی، کھاتہ مشترک والے لوگ ہوں گے، تو وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ شفع کا دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اب شفع کا دعویٰ وہ اس لیے کرے گا کہ ظاہری بات ہے کہ ان کی زمین کے وہ کو شیئرر ہیں، کھاتہ مشترک میں ہیں، اور ایک آدمی اپنا شیئر کسی اور کو سیل کر دیتا ہے، تو پھر جو دوسرا آدمی ہے جو کو شیئرر ہے، وہ آدمی اس بیچے ہوئے حصے کو، اس بیچے ہوئے جو شیئر کو وہ شفع کے ذریعے واپس لے سکتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے نیبرز، یعنی آپ کا جو ہمسایہ ہے، یعنی کسی کی اگر دیوار اس زمین کے ساتھ لگ رہی ہے، کوئی مکان کی دیوار ہے یا اس کی زمین اس کے ساتھ اٹیچ ہے بالکل ایک ساتھ، تو وہ آدمی کر سکتا ہے۔ اس کو شافع جار بھی کہتے ہیں۔ شافع جار ہوتا ہے، یعنی جار ہمسائے کو کہتے ہیں، اور انگلش میں آپ جس کو نیبرز کہتے ہیں۔ تو وہ دوسرا آدمی جو ہوتا ہے، دوسرا کون سا آدمی جو شفع کلیم کر سکتا ہے؟ جو پڑوسی ہوگا۔
اور تیسرا ہوتا ہے شاف خلیط، یعنی جس آدمی کا وہاں سے کوئی راستہ ہو، پانی کا راستہ ہو یا گزرنے کا راستہ ہو، تو وہ آدمی یعنی اگر وہ زمین بک گئی اور اس کی وجہ سے اس کے پانی کا راستہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ یا دوسرا عام جو راستہ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو وہ اس پہ کیا کر سکتا ہے؟ شفا کر سکتا ہے۔ اب شفا جو کرے گا اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے، ایک تو یاد رکھیں کہ وہ زمین جس پہ شفا کیا جا رہا ہو وہ کمرشل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کمرشل زمین پہ شفا نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو وراثتی تقسیم ہوتی ہے، مثلا وراثت میں جو زمین ملتی ہے اس پہ بھی شفا آپ نہیں کر سکتے۔ شفا آپ زرعی جو ایگریکلچر لینڈ، اس طرح کی لینڈز ہوتی ہیں جو وہ ان پہ زیادہ تر کیا جاتا ہے، اور اس کی حد یہ ہے کہ جو میعاد جو ہے، جو لمیٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جس زمین جب بک گئی تو اس 1 سال کے اندر اندر شفا دائر کرنا ہے۔ اور یہ میعاد کب شروع ہوگی؟ جب شافع یعنی جو شفا کرنے والے شخص کو جب اس چیز کا علم ہو، تو وہ 1 سال کے اندر اندر وہ دعویٰ دائر کرے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی اس کو علم ہوا کہ جو فلاں آدمی نے زمین فلاں کو بیچ دی، تو وہ 2 گواہوں کے سامنے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کرے گا۔ اور پھر کیا کرے گا؟ پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ خریدار کو ایک لیگل نوٹس بھیجے، اس کو یہ کہے کہ جو زمین آپ نے خریدی ہے، جس قیمت پہ خریدی ہے، میں آپ کو وہ قیمت دے کے یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اگر خریدار، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لٹیگیشن میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو وہ اس کو اگر وہ ایگری کر دیتا ہے، وہ پرائس جس پرائس پہ اس نے لینڈ پرچیز کی ہے، تو وہ اگر اس پہ ایگری ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، جو شافع ہے اس کو زمین مل جائے گی۔ لیکن اگر خریدار ایگری نہیں ہوتا تو پھر اس کو شفا کا دعویٰ دائر کرنا پڑے گا، اور یہ دعویٰ اس وقت ہوگا، یہ یاد رکھیں کہ جب زمین بک گئی، دوسرے کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی، تو پھر وہاں سے جا کے میعاد شروع ہوگی۔ جس دن سے ٹرانسفر ہو گئی، دوسرے کے نام انتقال چل گئی، جو بھی جس طرح بھی بعض علاقوں میں جس طرح بھی قبضہ ایک قسم کا دے دیا جاتا ہے، دوسرے کے نام پہ انتقال کر دیا گیا، تو پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں آپ کا رائٹ آف پریہمپشن جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اجنبی لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ زمین کسی کے گھر کے پاس جا کے زمین لے لی، وہ وہاں آباد ہو جاتے ہیں، تو وہاں کے جو رہنے والے وہ رہائشی ہوتے ہیں، ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، پردہ کا مسئلہ ہوتا ہے، پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے، اس پرائیویسی کو سیکیور کرنے کے لیے یہ شفا ہوتا ہے۔ اب لیٹسٹ جو 2017 پی ایل ڈی کی ایک ججمنٹ ہے، 2017 پی ایل ڈی پیج 359 ہے، اس میں بھی اس میں ڈیٹیل میں اس کے بارے میں، شفا کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ شفا کا جو ٹینیور ہے، جو لیمیٹیشن ہے، وہ 1 سال ہے۔ 1 سال کے بعد آپ شفا نہیں کر سکتے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ لیگل نوٹس کا، جو میں نے آپ سے کہا، لیگل نوٹس اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زمین وغیرہ خرید تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ شاید اس میں کوئی آدمی شفا کا دعویٰ دائر کرے گا یا کوئی اس طرح کا کوئی کلیم کر دے گا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لیٹیگیشن میں یعنی مقدمہ بازی میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ اگر آپ ان کو لیگل نوٹس بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آپ کے ساتھ عدالت جانے سے پہلے معاملہ حل کر دے، لیٹیگیشن سے وہ بچ جائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شفا ہے وہ ایک
اسلام کی طرف سے دیا گیا ایک رائٹ ہے، چونکہ اسلام جو ہے وہ رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کا بہت حامی ہے۔ ظاہر اسلام ہی ہے جو انسانیت کی بھلائی کا دین ہے، تو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ آپ دوسروں کی پرائیویسی کا بھی خیال کریں، اور اسی مقصد کے لیے چونکہ یہ جو دیہاتوں وغیرہ میں سارا کچھ ہوتا ہے، اکثر لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک فیملیز ہوتے ہیں، ایک خاندان ایک ہی جگہ مقیم ہوتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے گا تو لازمی بات ہے وہاں ان کی جو پرائیویسی ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کسی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ تھرو کمنٹس ہمیں انفارم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے جو اسکرین پہ آئے گا، وہ بھی آپ اس پہ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی قانونی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی مسئلے کا حل پوچھنا ہے، تو ہم کوشش کریں گے ہم آپ کو اس کا سیٹسفیکٹری آنسر دے سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔